عجیب بات ہے کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کی کسی کو امید نہ تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داعی کو چاہیے کسی سے نا امید نہ ہو. حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، سب کو معلوم بھی ہے. اپنی بہن سے قرآن کی تلاوت سنی اور اسی وقت اسلام کا ارادہ کر لیا. اسلام لانے کے بعد جب جمیل ابن معمر نے مکہ کے قریش ان کو بتایا کہ عمر بھی بے دین ہو گیا ہے، تو حضرت عمر نے اپنے اسلام کو چھپایا نہیں، گول مول بات نہیں کی. اس زمانے میں اتنا ظلم ہوتا تھا کہ شریعت نے اجازت دی تھی مسلمان کو اپنا اسلام چھپانے کی، لیکن حضرت عمر نے نہیں چھپایا. مکہ میں آ کے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان کیا، بڑا عجیب اعلان. اس وقت تک لوگ نماز چھپ کے پڑھا کرتے تھے. فرمایا کہ آج کے بعد نماز جماعت کے ساتھ ہوگی علی الاعلان، اور جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، سمجھ رہے بات؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ بیوی بیوہ کب ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ مر جائیں، اللہ نہ کرے. کہا جسے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو اور بچے یتیم کروانے ہو وہ آ کے ہمیں روکے. قرآن نے جو کہا نا فاستوى علی سوقہ، اسلام اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا. یہ کس وقت کھڑا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت میں، کیونکہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو جو قوت ملی، اس سے پہلے اسلام میں وہ قوت نہیں تھی. کیوں اتنی طاقت ملی؟ اس لیے کہ پہلے سے باروق شخصیت تھے. حضرت عمر کا روپ پہلے سے مشہور تھا. جو بہادر ہوتا ہے وہ پہلے سے بہادر ہوتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے وہ پہلے سے بزدل ہوتا ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے بہادری غلط کاموں میں استعمال ہوتی ہے، پھر بہادری صحیح کاموں میں. ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا؟ دنیا میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں. ڈاکو اگر مسلمان ہو جائے تو بہت بڑا مجاہد بنتا ہے. ڈاکو پہلے ہی بہادر تھا، ادھر ادھر ڈھین اس کا کام یہی تھا، ڈرتا نہیں تھا. مسلمان ہو گیا تو اب اس کی بہادری صحیح جگہ استعمال ہوتی ہے، لیکن وہ دوسروں سے زیادہ بہادری کا جوہر دکھاتا ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی بڑے جنگجو تھے. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست خالد ابن ولید کی وجہ سے ہوئی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو یہی لڑائی اور یہی بہادری کافروں کے خلاف استعمال ہوئی اور اسلام کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد ابن ولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. تو حضرت عمر کا روپ دبدبہ پہلے سے مشہور تھا. ایسے سخت دل تھے. حضرت عمر ان عربوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا، لیکن اسلام لانے کے بعد یہ سخت دلی کس طرف تبدیل ہو گئی؟ کفر کے خلاف. اور مسلمانوں پر پھر ایسے رحم دل کہ وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، وہ خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بننے کے بعد آٹے کی بوریاں اپنی کمر پہ لاد کے غریبوں کے اور مساکین کے گھروں پہ پہنچایا کرتا تھا. یہ رحم کا جذبہ اپنی رعایا کے ساتھ، تو اولاد کے ساتھ پھر کیسا جذبہ ہوگا؟ یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ بولو بھائی، اسلام نے تبدیل کر دیا تمام چیزوں کو، اچھے اور برے کے معیار کو تبدیل کر دیا. وہ شخص جس نے کفر کی حالت میں بیٹی کو زندہ دفن کیا، بیٹیوں کا ایسا طرز کھانے والا، خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد ایک دفعہ آپ حضرت عمر کی عادت تھی کہ رات کے وقت چپکے سے نکلا کرتے تھے گھر سے نکلتے تاکہ کسی گھر میں کوئی فاقہ ہو، حاجت ہو تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں. آپ جا رہے تھے، آپ کو ایک گھر سے آواز آئی
ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دے. دودھ میں غریب بیٹی، غریب ماں تبھی تو پانی ملا رہی تھی، ورنہ ہمارے ہاں غریب لوگ پانی ملاتے ہیں دودھ میں؟ بتاؤ بھائی. ہمارے ہاں تو دودھ والا اچھا خاصا مالدار ہوتا ہے اور بھینس بھی اچھا خاصا دودھ دے رہی ہے، لیکن ایک حرام خوری کی عادت پڑ گئی ہے. بہرحال تو بیٹی نے ماں سے کہا کہ اماں یہ عمر کی طرف سے پابندی. تو ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے، کون سا سن رہا ہے؟ تو کہا کہ جس اللہ نے ہمیں اطاعت کا حکم دیا وہ اللہ تو سن رہا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے سے کہا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم نے جو نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، بہترین رشتہ ہے، خلیفۃ المسلمین. پہلے رشتوں میں یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی، نیک بچی ہو. آج نیکی، پردہ، نماز نہیں دیکھا جاتا، پیسے کمانے والی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہوتا کہ پیسہ ہے پیسہ. پھر جب وہ لگاتی ہے نا جوتے کھینچ کھینچ کے، اخلاق تو ہوتے نہیں، پیسہ ہوتا ہے، پھر عجیب سے بن جاتے ہیں. شادی شدہ لوگ دیکھیں آپ کتنے عجیب سے آج کل بیچارے عجیب سے. بہرحال حضرت عمر نے آ کے اپنے بیٹوں سے کہا کون ہے جو اس سے نکاح کرے گا؟ جو کرے گا میں نکاح کرا. ایک غریب گھرانے کی لڑکی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کے گھر میں بہو بن کے آ رہی، اور اسی کی اولاد میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. نیک بیویوں کی اولادوں میں بھی بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے نیک عورتوں سے شادیاں کیا کریں، اپنے بچوں کی شادیاں بھی ذرا دیندار گھرانوں میں کرائیں، اس کی برکات نسلوں تک چلتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر وہ شخصیت ہیں جن کے بعد اسلام کو طاقت اور قوت ملی، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اید دینہ بی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب. اے اللہ تو اپنے دین کو طاقت دے، دین کو قوت دے، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابو جہل یا عمر اگر مسلمان ہو جاتے ہیں تو دین کو قوت ملے گی. ابو جہل کی قسمت میں اسلام نہیں تھا، اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو نبی کی دعا کی برکت سے ایمان کی توفیق دی. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نبی کی دعا عمر کے حق میں، ایمان کے حق میں قبول ہوئی، اس میں یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اس دین اور اسلام کو طاقت اور قوت بخشی.